میں آپ کی خدمت میں ایک ایسے شاعر کو پیش کرنا چاہتا ہوں بنام مصلحت گفتار کا سودا نہیں کرتا، میں عشق سید ابرار کا سودا نہیں کرتا۔ جناب وسیم امروہوی جو گزشتہ برس جشن میں حاضر ہو چکے ہیں، ان کا یہ شعر ہے، اور واقعی اس عہد میں نوجوان شعراء میں جناب وسیم امروہوی نے اپنے لہجے کی گھن گرج کی بدولت اپنا ایک منفرد مقام بنایا ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنے بڑے مجمع میں جناب وسیم امروہوی کو اس وقت پیش کروں تاکہ آپ واقعی شاعری سن رہے ہیں۔ جناب وسیم امروہوی کو آپ سماعت فرمائیں اور خوب خوب داد و تحسین سے انہیں نوازیں۔ جناب وسیم امروہوی سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں۔ درخواست ہے کہ مل جل کر بارگاہ باب الحوائج میں بلند ترین صلوات کا نذرانہ ارشاد فرمائیں۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ پچھلے سال کی آپ کی محبتیں اور شفقتوں کو یاد کرتے ہوئے شکو صاحب کے حکم کی تعبیر میں ایک مرتبہ پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں، اور اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم 14 معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، اس ذکر کے صدقے میں جناب اعجاز صاحب مرحوم کی روح کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے نصیر بھائی نے کہا، اور میں بھی یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میں شاعری برائے تائید و برائے داد و تحسین نہیں کرتا ہوں۔ یہ بات پچھلی مرتبہ بھی اپنے کلام کے ذریعے آپ تک پہنچا چکا ہوں۔ اس شاعری کا مقصد، یہ شاعری برائے تائید داد و تحسین نہیں، بلکہ یہ شاعری برائے پیغام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شاعری اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ معصومین کا اصلی مقصد جو ہے وہ عوام الناس تک پہنچے، نہ صرف کہ عوام الناس کے جذبات بھڑکا کے صرف آپ سے داد و تحسین حاصل کرنا۔ اگر آپ کو میری بات پسند آئی تو ایک مرتبہ صلوات بھیج دیجیے۔ دو تین شعر مولا علیہ السلام کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد اپنی بات آپ تک پہنچاؤں گا۔ خاک ہے نور کے پیکر کو کہاں سمجھے گا، خاک ہے نور کے پیکر کو کہاں سمجھے گا، وہ جو قطرہ ہے سمندر کو کہاں سمجھے گا، کم نظر ہے کسی منظر کو کہاں سمجھے گا، ارے جو منافق ہے وہ ہے سمجھے گا، او قید ہو
جس کی نظر جہل کی دیواروں میں قید ہو، جس کی نظر جہل کی دیواروں میں، وہ بھلا علم کے اس کو کہاں سمجھے گا، وہ بھلا علم کے اس کو کہاں سمجھے گا۔ اور جس نے ہر دور میں، جس نے ہر دور میں ظالم کی حمایت کی ہو، جس نے ہر دور میں ظالم کی حمایت، جس نے ہر دور میں ظالم کی حمایت کی ہو، وہ عزاداری سرور کہاں سمجھے گا، وہ عزاداری سرور کو کہاں سمجھے گا۔ اور جس کا دل منکر پیغام غدیری ہوگا، جس کا دل منکر پیغام غدیری ہوگا، جس کا دل منکر پیغام غدیری ہوگا، وہ بھلا حرمت منبر کو کہاں سمجھے گا، وہ بھلا حرمت منبر کو کہاں سمجھے گا۔ اس سلسلے کا آخری شعر آپ خاموشی سے سنیں، حوصلہ افزائی کرتے ہوئے سنیں۔ میں بالکل ایک بھی بار آپ سے یہ نہیں کہوں گا بطور خاص ہی پیش کر رہا ہوں، یہ کچھ نہیں کہوں، ایک مرتبہ نئے سلوات آپ لوگ بھیج دیجیے ان کے۔ جس نے جھٹلائی ہو قرآن کی ہزاروں آیات، جس نے جھٹلائی ہو قرآن کی ہزاروں آیات، پھر وہ انسان بہتر کو، پھر وہ انسان بہتر کو کہاں سمجھے گا، پھر وہ انسان بہتر کو کہاں سمجھے گا۔ اور تو اگر واقعے حر سے نہیں ہے واقف، حر سے نہیں ہے واقف، تو اگر نہیں ہے واقف، ارے پھر بھلا میرے پھر بھلا میرے مقدر کو کہاں سمجھے گا۔ وقت کی تنگی کا خیال کرتے ہوئے مجھے حکم ہوا ہے کہ پچھلے سال کی طرح کے 2-3 شعر آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں، تو میں حاضر کر رہا ہوں۔ عنوان کتاب غم شبیہ
عنوان کتاب غم شبیر ہے عباس، نکتہ کہیں آیت کہیں تفسیر ہے عباس، نکتہ کہیں آیت کہیں تفسیر ہے عباس، اور یہ بولتے قرآنوں میں شامل نہیں، لیکن یہ بولتے قرآنوں میں شامل نہیں، لیکن قرآن جسے پڑھتا وہ تحریر ہے عباس، قرآن جسے پڑھتا ہے وہ، یہ بولتے قرآنوں میں شامل نہیں، لیکن قرآن جسے پڑھتا ہے وہ تحریر ہے عباس، اور بدلے ہوئے انداز ودا بعد شہادت، بدلے ہوئے انداز ودا بعد شہادت، عابد تو کہیں زینب دلگیر ہے عباس، عابد تو کہیں زینب دلگیر ہے عباس، اور نسبت تیری انسان کو وفادار بنا دے، ارے دنیا میں وفائیں تیری جاگیر ہے عباس، اور صفین کا میدان ہے اس بات کا شاہد کہ سرتابہ قدم باپ کی تصویر ہے عباس، سرتابہ قدم باپ کی تصویر ہے عباس۔ یہ دونوں طرح میں بہرحال کوشش کی ہے، چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ نہ دولت کے سہارے پر نہ شمشیروں کے تیور سے، نہ دولت کے سہارے پر نہ شمشیروں کے تیور سے، نہ دولت کے سہارے پر نہ شمشیروں کے تیور سے، ہوئی ہے دین کی تعمیر اخلاق پیغمبر سے، ہوئی ہے دین کی تعمیر اخلاق پیغمبر سے، نہ دولت کے سہارے پر نہ شمشیروں کے تیور سے، ہوئی ہے دین کی تعمیر اخلاق پیغمبر سے۔ او ابو طالب تیری شفقت خدیجہ تیری چادر سے، ابو طالب تیری شفقت خدیجہ تیری چادر سے، ہوئیں آرائشیں اسلام کی الفت کے زیور سے، ہوئیں آرائشیں
اسلام کی الفت کے زیور سے، اور یہی پیغام دیتی ہے زمین کربلا ہم کو، یہی پیغام دیتی ہے زمین کربلا ہم کو، یہی پیغام دیتی ہے زمین کربلا ہم کو، حقیقت کا گلا کٹ ہی نہیں سکتا ہے خنجر سے، حقیقت کا گلا کٹ ہی نہیں سکتا ہے خنجر سے۔ اور جو سن رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھتے رہیں۔ سوال بیعت فاسق تھا اور انکار سرور تھا۔ ویسے یہ شعر واقعی سننے کا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو۔ سوال بیعت فاسق تھا اور انکار سرور تھا، سوال بیعت فاسق تھا اور انکار سرور تھا، ارے صدا نیزے پہ بھی انکار کی آتی رہی سر سے، صدا نیزے پہ بھی انکار کی آتی رہی سر سے، صدا نیزے پہ بھی انکار کی آتی رہی سر سے۔ دوسری طرح میں پیش کروں اگر آپ لوگ بھائی ایک بار مل کے سب لوگ صلوات بھیج دیجئے، مل کے ایک بار سب لوگ صلوات بھیج دیجئے۔ مطلع پیش کر رہا ہوں دوسرے مصرے کا۔ نسل عمران ہے کہ احسان کی پھلواری ہے، بہت اچھا مصرع سنا آپ نے۔ نسل عمران، یہ نسل عمران ہے، نسل عمران ہے کہ احسان کی پھلواری۔ اگلا مصرع پڑھوں کیا؟ نسل عمران ہے کہ احسان کی پھلواری ہے، ارے دور تک پھیلی ہوئی بوئے وفاداری ہے، دور تک پھیلی ہوئی بوئے وفاداری ہے، نسل عمران ہے، نسل عمران ہے کہ احسان کی پھلواری ہے، اور دور تک پھیلی ہوئی بوئے وفاداری ہے، دور تک پھیلی ہوئی بوئے وفاداری ہے، او حشر تک مار کے کرب و بلا جاری ہے۔ بھائی اب میں اپنے انداز سے، اپنے مزاج کے اعتبار سے چند اشعار آپ لوگوں کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ حشر تک مار کے کرب و بلا جاری ہے، ارے بیعت ظلم ہر ایک دور میں غداری ہے،
بیت ظلم ہر ایک دور میں غداری ہے، بیت ظلم ہر ایک دور میں غداری ہے، اور اب نہ وہ شوق شہادت نہ وہ انداز وفا، اب نہ وہ شوق شہادت نہ وہ انداز وفا، اب نہ وہ شوق شہادت نہ وہ انداز وفا، ارے رسم کی قید میں اب روح علمداری ہے، رسم کی قید میں اب روح علمداری ہے، رسم کی قید میں اب روح علمداری ہے، اور یہ غریبوں پہ ستم اور یہ طاقت کا غرور، یہ غریبوں پہ ستم اور یہ طاقت پہ غرور، ارے در حقیقت یہ سیاست نہیں لاچاری ہے، در حقیقت یہ سیاست نہیں لاچاری ہے، اور داد و تحسین کو معیار خطابت سمجھا، داد و تحسین کو معیار خطابت سمجھا، یعنی اب فکر کا انداز ہی بازاری ہے، یعنی اب فکر کا انداز ہی بازاری ہے، یعنی اب فکر کا انداز ہی بازاری ہے، ایسا پڑھوں بھائی آگے، ایسا سرتال کی زنجیر میں جکڑا اس کو، ایسا سرتال کی زنجیر میں جکڑا اس کو، ارے ایسا سرتال کی زنجیر میں جکڑا اس کو، ارے جیسے مظلوم کا ماتم نہیں فنکاری ہے، جیسے مظلوم کا ماتم نہیں فنکاری ہے، جیسے مظلوم کا ماتم نہیں فنکاری ہے، نصیر بھائی شعر دیکھ لیجئے گا کہ غفلتیں اوڑھ کے، غفلتیں اوڑھ کے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، غفلتیں اوڑھ کے بیداری یہ شب کیا دے گی، غفلتیں اوڑھ کے، غفلتیں اوڑھ کے، غفلتیں اوڑھ کے بیداری یہ شب کیا دے گی، غفلتیں اوڑھ کے بیداری یہ شب کیا دے گی، ارے مقصد کرب و بلا روح کی بیداری ہے، مقصد کرب و بلا روح کی بیداری ہے، حاضر کرتا ہوں، مقصد کرب و بلا غفلتیں اوڑھ کے بیداری یہ شب کیا دے گی، غفلتیں اوڑھ کے
بیداری شب کیا دے گی، مقصد کرب و بلا روح کی بیداری ہے، اور رات دن کرتے ہیں جب آپ تمنائے ظہور، رات دن کرتے ہیں جب آپ تمنائے ظہور، رات دن کرتے ہیں جب آپ تمنائے ظہور، یہ تو بتلائیے کیا آپ کی تیاری ہے، یہ تو بتلائیے کیا آپ کی تیاری ہے، یہ تو بتلائیے کیا آپ کی تیاری ہے، اور رات دن کرتے ہیں جب آپ تمنائے ظہور، رات دن کرتے ہیں جب آپ تمنائے ظہور، یہ تو بتلائیے کیا آپ کی تیاری ہے، اور ذکر شبیر ہے اور ذہن میں بدکاری ہے، ذکر شبیر ہے اور ذہن میں بدکاری ہے، در حقیقت یہ محبت نہیں مکاری ہے، در حقیقت یہ محبت نہیں مکاری ہے، ذکر شبیر ہے اور ذہن میں بدکاری ہے، ذکر شبیر ہے اور ذہن میں بدکاری ہے، در حقیقت یہ محبت نہیں مکاری ہے، در حقیقت یہ محبت نہیں مکاری ہے، اور بے حیائی پا عمل اور ثنائے عصمت، بے حیائی پا عمل اور ثنائے عصمت، بے حیائی پا عمل اور ثنائے عصمت، ارے یہ تو زہرا سے محبت کی اداکاری ہے، یہ تو زہرا سے محبت کی اداکاری ہے، اور رات دن کرتے ہیں جب آپ تمنائے ظہور، یہ تو بتلائیے کیا آپ کی تیاری ہے، ذکر شبیر ہے اور ذہن میں بدکاری ہے، در حقیقت یہ محبت نہیں مکاری ہے، اور بات تو جب ہے وسیم ایک رہیں فکر و عمل، بات تو جب ہے وسیم ایک رہیں فکر و عمل، بات تو جب ہے وسیم ایک رہیں فکر و عمل، ارے مدحت آسان ہے مدحت سے وفا بھاری ہے، مدحت آسان ہے مدحت سے وفا بھاری ہے، مدحت آسان ہے مدحت سے وفا بھاری ہے، رات دن کرتے ہیں جب آپ تمنائے ظہور۔ یہ شعر آخر میں اس لیے پیش کر رہا ہوں بالکل آخر میں تاکہ یہ ذہن میں آپ کے محفوظ رہ جائے۔ رات دن کرتے ہیں
جب آپ تمنائے ظہور. اتنا سارا کلام سنایا, 2-4 جملے تو بولنے کا بھی حق یہاں پہ مجھے اجازت مل جائے گی. اب یہی در حقیقت ہماری ثنا خوانی کا, مدح خوانی کا دراصل یہی مقصد ہے کہ جو اس وقت موجودہ ہمارے امام جو ہمارے پردہ غیبت میں ہیں, ہم ان کی اطاعت میں کتنے عمل پیرا ہیں. اصلی ہر چیز کا ایک مقصد یہی ہے, ورنہ اگر ہم اس مفہوم کو کھو چکے ہیں تو کوئی بھی چیز ریاکاری ہے. در رات دن کرتے ہیں جب آپ تمنائے ظہور, یہ تو بتلائیے کیا آپ کی تیاری ہے. اور ہمارے نصیر بھائی نے, یہاں سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا, بس 2-3 عرضیاں آپ کی خدمت میں کرتے ہوئے کہ ہم ایک آرگنائزیشن ہم لوگ چلاتے ہیں. یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہماری جو شاعری ہے یہ ہر چیز کسی نہ کسی تحریک کا حصہ ہے. ہم ایک آرگنائزیشن چلاتے ہیں ہادی ایسوسیشن کے نام سے. ہادی ایسوسیشن رجسٹرڈ ایک آرگنائزیشن ہے جو ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے, نہ صرف امروہہ بلکہ وہ باہر اور پورے پشچم اتر پردیش میں کام کر رہی ہے, اور جس کا اصل مقصد یہ ہے کہ تمام تر ماڈرن ایجوکیشن, جو جدید پوری تعلیم ہے, یہ تمام تر قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے زیر سایہ جدید ترین جو تعلیمی نظام ہے, اس میں چاہے کمپیوٹرائزیشن ہو, چاہے ڈاکٹرز ہوں, انجینئرس ہوں, لیکن وہ سیرت اہل بیت پر چلتے ہوئے ہوں. ایسے انجینئرس نہ بنے جو خدا حافظ. جو حضرات جانے کا ارادہ کر رہے ہیں وہ اپنا ارادہ ترک کر دیں گے. لیجئے میں شعر پیش کرتا ہوں, یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر, یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر, یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر. سب متوجہ ہو جائیں. میں ایک چھوٹی سی تمہید, آپ اس درگاہ میں بیٹھے ہیں, 2 مینار بلند ہیں. آپ نے جس مسجد کے اوپر دیکھا, ہر مسجد کے اوپر کئی مینار بلند ہوتے ہیں, مگر دنیائے عبادت کی سب سے بڑی عبادت گاہ خانہ کعبہ, اس کے اوپر کوئی مینار نہیں ہے. کیوں مینار نہیں بنا؟ ہر مسجد پر مینار, مگر خانہ کعبہ پر مینار نہیں ہے. کیوں نہیں بنا مینار؟ میں ثبوت پیش کر رہا ہوں. مولا فرمائیے, یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر, محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر. آپ دیکھیں تیسرا اور چوتھا مصرع جہاں سن لیجیے گا. یہ بات, یہ پورا مجمع میرے ساتھ آ جائے, خانہ کعبہ پر مینار کیوں نہیں ہے؟ ملاحظہ فرمائیے. یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر, محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر, تو قائم وہاں سجائیں گے عباس کا علم, کعبہ بنائے اس لیے مینار کے بغیر. یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر, یہ بات زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہ مجمع میرا بہت تیزی کے ساتھ اندر آ رہا ہے, آپ سب جلدی سے آ جائیے. ایسا شاعر پیش کروں گا جسے آپ سنیں گے بھی, جسے آپ دیکھیں گے بھی. یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر, محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر, محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر, محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر. قائم وہاں سجائیں گے عباس کا علم, کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر. قائم وہاں سجائیں گے عباس کا علم, قائم وہاں سجائیں گے عباس کا علم, قائم وہاں سجائیں گے عباس کا علم, کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر. زندہ باد زندہ باد, کعبہ بنا ہے. حیدر, زندہ باد مل کے آواز لگائیے. حیدر حیدر. اللہ اکبر, زندہ باد یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر, یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر,
محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر. قائم وہاں سجائیں گے عباس کا علم. کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر. کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر. حضرات میں مسلسل عرض کر رہا ہوں، جب ضرورت ہوگی میں نظامت کا سہارا لوں گا، ورنہ صرف شعراء کو پیش کروں گا آپ کے حوالے. جو حضرات باہر دور دور تک کھڑے ہیں ان سے پھر ایک بار درخواست ہے کہ اندر ابھی فرش میں تھوڑی سی جگہ باقی ہے، آپ حضرات جلدی سے آ جائیں تو میں بلا فاصلہ آپ سب کا محبوب ترین شاعر، ابھی وسیم صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ شعر سنیے یا نہ سنیے مگر میری طرف دیکھتے رہیے. اب میں واقعی ایسے شاعر کو پیش کرنے جا رہا ہوں جو شعر سنائے گا بھی، شعر دکھائے گا بھی. بیتاب ہلوری سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں. بڑی تیزی کے ساتھ آپ حضرات سے گزارش ہے آپ اندر آ جائیں. جناب بیتاب ہلوری کو میں آپ سے ادھر پر آنے آ رہا ہوں. ادھر سے بھی گزارش ہے آپ حضرات تھوڑا تھوڑا سا اندر آ جائیے. بڑی ادب کے ساتھ گزارش ہے. پیچھے جتنے افراد ہیں، جتنے چاہنے والے ہیں، حضرت میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کے مزاج کے مطابق اس وقت نظامت کروں اور آپ کے مزاج کے مطابق شعراء کو پیش کروں. لہٰذا میں جو حضرات باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ جلد از جلد اندر آ جائیں. جناب بیتاب ہلوری آپ سے ادھر ہوئے ہیں. اور حضرات میں یہ بھی عرض کر دوں، میں پوری کوشش کر رہا ہوں، میں تمام سامعین کو اس وقت مایوس نہیں ہونے دیتا. ہر شخص کے مزاج کے مطابق میں شاعروں کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ایسے ایسے شعراء ہماری فہرست میں موجود ہیں کہ اگر آپ یہاں سے نکل کے جانا بھی چاہیں گے تو میں صرف نام لوں گا اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ اندر آ جائیں گے. لیجیے سماعت فرمائیے جناب بیتاب ہلوری، اور بیتاب صاحب کے بعد پھر میں اپنی فہرست کا ایک بڑا نادر تحفہ آپ کے حوالے کروں گا. سماعت فرمائیے جناب بیتاب ہلوری کو. میں سب سے پہلے اپنے بڑے بھائی میسم صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس بزم میں شرکت کا حکم دیا اور میں یہاں پر آیا. 4 سال پہلے جناب اعجاز صاحب نے مجھے انوائٹ کیا تھا لیکن میں کسی وجہ سے نہیں آ سکا. انشاءاللہ آج ان کی وہ کمی پوری کروں گا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ان کی روح بھی یہاں موجود ہوگی. میں حالات حاضرہ سے اپنے شعری سفر کا آغاز کر رہا ہوں کہ جن کے دلوں میں عشق رسول خدا نہیں، دیکھیے گا نفیس، جن کے دلوں میں عشق رسول خدا نہیں وہ بے وفا ہیں، نسل میں ان کی وفا نہیں. جن کے دلوں میں عشق رسول خدا نہیں وہ بے وفا ہیں، نسل میں ان کی وفا نہیں. اور فلمیں بنا رہے ہیں جو سرکار کے خلاف، دعویٰ ہے میرا ان کے پتا کا پتہ نہیں. جن کے دلوں میں عشق رسول خدا نہیں وہ بے وفا ہیں، نسل میں ان کی وفا نہیں. اب فلمیں بنا رہے ہیں جو سرکار کے خلاف، دعویٰ ہے میرا ان کے پتا کا پتہ نہیں. فلمیں بنا رہے ہیں جو سرکار کے خلاف، دعویٰ ہے میرا ان کے پتا کا پتہ نہیں.
اور میں کسی سے شکوہ نہیں کر رہا ہوں بلکہ اپنی پریشانی بیان کر رہا ہوں کہ اب 850 میں ملے گی رسوئی گیس. اب 850 میں ملے گی رسوئی گیس. سب سو رہے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں. اب 850 میں ملے گی رسوئی گیس. سب سو رہے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں. اور خالی عریضہ بھیج رہا ہوں امام عصر. آٹا خریدنے کی اب اوقات ہی نہیں. اب 850 میں ملے گی رسوئی گیس. سب سو رہے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں. اور خالی عریضہ بھیج رہا ہوں امام عصر. آٹا خریدنے کی اب اوقات ہی نہیں. خالی عریضہ بھیج رہا ہوں امام عصر. آٹا خریدنے کی اب اوقات ہی نہیں. اور چونکہ ای ٹی وی یہاں موجود ہے اس لیے میں پوری دنیا کو ان 4 مصروں سے پیغام دینا چاہتا ہوں. سماعت فرمائیں کہ ماتم عباس کی اپنی الگ پہچان ہے. ماتم عباس کی اپنی الگ پہچان ہے. اس پہ جو انگلی اٹھائے وہ ابو شیطان ہے. ماتم شبیر کی ماتم عباس کی اپنی الگ پہچان ہے. اس پہ جو انگلی اٹھائے وہ ابو شیطان ہے. اور دہشتوں کے واسطے خالی کہاں ہے اپنے ہاتھ. ایک میں غازی کا پرچم ایک میں قرآن ہے. ای ٹی وی کے ذریعے بہت اچھا پیغام دیا. بہت اچھا پیغام دیا آپ نے. بہت اچھا. میں چندن بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ تک انہوں نے یاد دلایا کہ ماتم عباس کی اپنی الگ پہچان ہے. اس پہ جو انگلی اٹھائے وہ ابو شیطان ہے. اور دہشتوں کے واسطے خالی کہاں ہے اپنے ہاتھ. ایک میں غازی کا پرچم ایک میں قرآن ہے. دہشتوں کے واسطے خالی کہاں ہے اپنے ہاتھ. ایک میں غازی کا پرچم ایک میں قرآن ہے. دہشتوں کے واسطے خالی کہاں ہے اپنے ہاتھ. ایک میں غازی کا پرچم ایک میں قرآن ہے. تو آدھی ماتم عباس کی اپنی الگ پہچان ہے. اس پہ جو انگلی اٹھائے وہ ابو شیطان ہے. اور دہشتوں کے واسطے خالی کہاں ہے اپنے ہاتھ. ایک میں غازی کا پرچم ایک میں قرآن ہے. ایک میں غازی کا پرچم ایک میں قرآن ہے. اور عادی نہیں رہا ہوں کبھی توڑ موڑ کا. عادی نہیں رہا ہوں کبھی توڑ موڑ کا. رس پیش کر رہا ہوں میں سارے نچوڑ کا. عادی نہیں رہا ہوں کبھی توڑ موڑ کا. رس پیش کر رہا ہوں میں سارے نچوڑ کا. اور مولا تمہارے شیعہ کی قیمت بتائے کون جب اس کا ایک جوتا ہے 80
आदि नहीं रहा हूं कभी तोड़ मोड़ का, रस पेश कर रहा हूं मैं सारे निचोड़ का। मौला तुम्हारे शिया की कीमत बताए कौन, जब उसका एक जूता है 80 करोड़ का। जब उसका एक जूता है 80 करोड़ का। मैं मधे ममदूह में फिर वापस आ रहा हूं ताकि कोई ये ना कहने पाए कि इधर उधर के किताब पढ़ के काम चला लिया। मैं मधे हाजिर में शेर पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाएं। वजीरे रेलवे फरमा गए हैं कि एसी का किराया बढ़ गया है। वजीरे रेलवे फरमा गए हैं कि एसी का किराया बढ़ गया है। जनाबे कन्वीनर भी काश कह दें न घबराना लिफाफा बढ़ गया। मैं हाजिर कर रहा हूं मधे ममदूह में कि जब जब भी उठाते हैं अब्बास के परचम को, कौन क्या फील करता है ये नहीं जानता, लेकिन मुझे जो एहसास होता है वो अर्ज कर रहा हूं कि जब जब भी उठाते हैं अब्बास के परचम को, बेताब ये लगता है हम डिप्टी कमिश्नर हैं। जब जब भी उठाते हैं अब्बास के परचम को, बेताब ये लगता है हम डिप्टी कमिश्नर हैं। तो एक मंत्री भाई पे इतराती है ये दुनिया, अब्बास के 2 भाई जन्नत के मिनिस्टर हैं। पूछा हाकिम ने कि मेरे शेरों किससे डरे? भागे हुए पहुंचे तो मुल्क के सामने। पूछा हाकिम ने कि मेरे शेरों किससे डरे? इतनी हालत थी कि पूरा नाम क्या लेते नहीं, सीट तक पहुंचे नहीं, बस अब्बा कहकर मर गए।
मुनाफिकीन को मैं बेनकाब कर दूंगा, मुनाफिकीन को मैं बेनकाब कर दूंगा, हर एक यजीद का जीना आजाद कर दूंगा। बाका भाई बिल्कुल ताजा कताक हैं। मुनाफिकीन को मैं बेनकाब कर दूंगा, हर एक यजीद का जीना आजाद कर दूंगा, अगर इमाम फकत इतना कह दे ओके गो। मुनाफिकीन को मैं बेनकाब कर दूंगा, हर एक यजीद का जीना आजाद कर दूंगा, अगर इमाम फकत इतना कह दे ओके गो, तो फौज शाम को शामी फौज शाम को शामी कबाब कर दूंगा। देखिए, गैस महंगी करके सरकार खाली टैंकर भेज रही है, कीड़े बिल्कुल टैंकर की तरह नजर आ रहे हैं। मैं 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूं कि कह रही थी पिसरे साथ से मम्मी उसकी, पिसरे साथ से मम्मी उसकी, अपने डैडी की तरह भाग के वापस आया। कह रही थी पिसरे साथ से मम्मी उसकी, अपने डैडी की तरह भाग के वापस आना, और फौज शब्बीर में अब्बास सा एक शेर भी है, वो अगर गैब में आए तो हिरन हो जाए। तो हिरन हो जाना, क्या तो पहले दिखाया है आपने। वाह 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 वाह। एक मुनाफिकीन को मैं बेनकाब कर दूंगा, हर एक यजीद का जीना आजाद कर दूंगा, अगर इमाम फकत इतना कह दे ओके ओके गो, तो फौज शाम को शामी कबाब कर दूंगा। अगर इमाम फकत इतना कह दे ओके गो, तो फौज शाम को शामी कबाब कर दूंगा। तो मेयार का शरबत हो कि बाजार का शरबत, पीते हैं सभी शौक से त्योहार का शरबत। मेयार का शरबत हो कि बाजार का शरबत, पीते हैं सभी शौक से त्योहार का शरबत, और दावा है मेरा मुझको शुगर हो नहीं सकती, पीता हूं फकत नजर आलेगा। मैं चाहता हूं कि 3-4 कतार जो हमारे बुजुर्ग फरमाइश कर रहे हैं वो भी हाजिर कर दूं। हालांकि मैं नौजवानों और बच्चों का शायर हूं, लेकिन इस महफिल में आज पता ही नहीं चल रहा है कि कौन बुजुर्ग है कौन नौजवान है। अल्लाह सबको सलामत रखे।
4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ। सबने अपनी अपनी फिक्रें पेश की हैं। जनाब हज़रत अब्बास का चुल्लू में पानी लेना और फेंक देना, लोगों ने अलग अलग तरीके से इसे नज़्म किया है। मैंने भी कुछ सोचने की कोशिश की है। अगर इसमें कुछ नयापन हो तो आपसे मैं दुआ चाहूंगा कि सितम की फौजों में खलबली थी, हर एक चेहरा लटक रहा था। ये इकबाल भाई की बहर में 4 मिसरे हुए हैं कि सितम की फौजों में खलबली थी, हर एक चेहरा लटक रहा, हर एक चेहरा लटक रहा था, मगर वो बाबा अली की सूरत चमक रहा था, दमक रहा था। अच्छा है बाबा 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 बाबा। सितम की फौजों में खलबली थी, हर एक चेहरा लटक रहा था, मगर वो बाबा अली की सूरत चमक रहा था, दमक रहा था। जो उसने चुल्लू में लेके फेंका तो इसमें हैरत की बात। क्या कहना है बाबा? जो उसने चुल्लू में लेके फेंका तो इसमें हैरत की बात क्या है? पड़ी थी बेहोश मौजे दरिया, दिलेर पानी छिड़क रहा था। हमारे बाकर भाई, हमारे नसीर भाई ऐसे ऐसे किताब याद दिला रहे हैं कि जो मैं पढ़ता नहीं हूँ, सिर्फ डायरी में नोट है, वो किताब पढ़वाना चाहते हैं। मैं उसमें से 3 किताब तेरे चाहने वालों की खैर, शाबाश, यारी तेरे मानने वालों का भला, यारी तेरे दुश्मनों पे लानत, बेशुमार लानत। तीसरी गोली 24 माशाल्लाह, तुम्हारा सितम की फौजों में खलबली थी, हर एक चेहरा लटक रहा था, मगर वो बाबा अली की सूरत चमक रहा था, दमक रहा था। जो उसने चुल्लू में लेके फेंका तो इसमें हैरत की बात क्या है? पड़ी थी बेहोश मौजे दरिया, दिलेर पानी छिड़क रहा था। पड़ी थी बेहोश मौजे दरिया, दिलेर पानी छिड़क रहा था। अब वो किताब चंदन भाई बहुत उससे कह रहे हैं कि पढ़िए, लेकिन मैं दूसरे नंबर पे पढ़ूंगा। पहले नसीर भाई की फरमाइश, अगर पसंद आए तो मुझे दाद दीजिएगा, अगर न पसंद आए तो नसीर भाई की फरमाइश कर रहा हूं। लेकिन ये दोनों किताब जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इसी की वजह से मैं पूरी दुनिया में पहचाना गया एक मोतबर और संजीदा शायर की शक्ल में, इन्हीं दोनों किताब की वजह से। समाअत फरमाइए कि अब्बास जब चले तो ये बेशीर ने कहा। रोज रोज मैं ऐसे किताब नहीं पढ़ता हूं। अब्बास जब चले तो ये बेशीर ने कहा, अम्मू मुझे भी रन का बहुत इंतजार है। अब्बास जब चले तो ये बेशीर ने कहा, अम्मू मुझे भी रन का बहुत इंतजार है। गर हुड़मुला मिले ना उसे मारिएगा, मैं भी मेरा करूंगा। जो ना बेजन नारा उसे मारे नारे वाला, जो मुराद मांगा है इस नारे से पाया है। हाजिरी नारा
कंबरी नारा पूजरी नारा नारा हाय जाने अब्बास शाहरे तो ये बेशीर ने कहा, अम्मू मुझे भी रन का बहुत इंतजार है, हुरमुला मिले उसे मारिएगा आप, मैं भी विदा करूंगा तो मेरा शिकायत। दूसरा पिता, ये किताब जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे पूरे बदन की ताकत ही खत्म हो जाती है। अल्लाह करे मैं ये चारों मिसरे पढ़ ले जाऊं। ताकत दे कि वो शेर करो नज़्र तमन्नाए अली को, वो शेर करो नज़्र तमन्नाए अली को, तस्कीन मुहैया हो दिले बिनते नबी को। वो शेर करो नज़्र तमन्नाए अली को, तस्कीन मुहैया हो दिले बिनते नबी को। और ज़हरा ने कहा हजरत अब्बास को बेटा, या यूं कहूं पूरा किया मोहसिन की कमी को। क्या बात है, मैं पहली मरतबा इस जश्न में आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितने शोराए कराम बाकी हैं वो भी पढ़ लें, वरना कहीं से ये आवाज ना आए कि आप पहली मरतबा नहीं आखिरी मरतबा आए हैं। मैं मिसरे पर हाजिर कर रहा हूँ। हमारा तरही और गैर तरही एक ही तरह का रहता है, आप डरिए मत, मैं हाजिर कर रहा हूँ। वो शेर करो नज़्र, इसको मैंने पहले नहीं बताया था, कुछ हमारे नौजवान नहीं समझ सके कि इमाम हसन और इमाम हुसैन जैसे बेटों के होते हुए जनाब फातिमा ने हजरत अब्बास को बेटा क्यों कहा, ये सवाल मेरे दिमाग में था, इसलिए मैंने ये चार मिसरे कहे कि वो शेर करो नज़्र तमन्नाए अली को, तस्कीन मुहैया हो दिले बिनते नबी को। ज़हरा ने कहा हजरत अब्बास को बेटा, या यूं कहूं पूरा किया मोहसिन की कमी को। ज़हरा ने कहा हजरत अब्बास को बेटा, या यूं कहूं पूरा किया मोहसिन की कमी को। मैं टैंकर मिसरा है कि हर तरफ फैली हुई बुए वफादारी है, हर तरफ फैली हुई बुए वफादारी है। अच्छा हुआ कि मिसरा छोटा है, वरना तर्ज बनाने में कठिनाई होती है। मैं हाजिर कर रहा हूँ। बोले अब्बास, क्या तर्ज है? मेरे पास वो फनकारी है, बोले अब्बास मेरे पास वो फनकारी है, मेरा एक बार भगोड़ों के लिए भारी है। अगर चार काफिया किसी से टकरा गया तो मैं कोई शेर नहीं पढ़ूंगा। बोले अब्बास मेरे पास वो फनकारी है, मेरा एक बार भगोड़ों के लिए भारी है। और हुक्मे आका जो मिले काट के रख दूं मैं अभी। हुक्मे आका जो मिले काट के रख दूं मैं अभी। मेरी नजरों में ये लश्कर नहीं सरकारी है।
हुक्म आका जो मिले, काट के रखूं मैं अभी, हुक्म आका जो मिले काट के रख दूं मैं अभी। मेरी नजरों में ये लश्कर नहीं तरकारी है। और जिसने अब्बास के परचम को कहा है बिदात, जिसने अब्बास के परचम को कहा है बिदात, ये यकीनन किसी मक्कार की मक्कारी है। जिसने अब्बास के परचम को कहा है बिदात, ये यकीनन किसी मक्कार की मक्कारी है। थोड़ा हल्के शेर कह देता हूं ताकि सांस ले लूं। अब उसके बाद शेर समाप्त फरमाएं कि कैसे परचम को वो सीने से लगाए जिनको, ऐसे परचम को सीने से लगाएं, कैसे परचम को वो सीने से लगाए जिनको सालहा साल नजिस रहने की बीमारी है। नजिश रहने की बीमारी है। और जब अलम काबे पे अब्बास का लहराएगा, जब अलम काबे पे अब्बास का लहराएगा, वो कहाँ जाएगा फतवों का जो व्यापारी है। जब अलम काबे पे अब्बास का लहराएगा, वो कहाँ जाएगा फतवों का जो व्यापारी है। अब तज़मीन समाप्त फरमाए हज़रात, हर तरफ फैली हुई बुए वफादारी है, हर तरफ फैली हुई बुए वफादारी है। आखिरी तक अगर तज़मीन किसी से टकरा गई तो मैं ये तज़मीन कभी नहीं कहूंगा। हर तरफ फैली हुई बुए वफादारी है। समाप्त फरमाए, पूरबो पश्चिमो उत्तर हो कि दक्षिण यारो, पूरबो पश्चिमो दक्षिणों के उत्तर यारो, हर तरफ फैली हुई बुए वफादारी है। पूरबो पश्चिमो उत्तर हो कि दक्षिण यारो, हर तरफ फैली हुई बुए वफादारी है। अब मुनकिरे मातमे अब्बास से कह दे कोई, मुनकिरे मातमे अब्बास से कह दे कोई, जिसको समझे हो जमींदार वो पटवारी है। मैं अगर किसी से टकरा जाए तो मैं माजरत खा हूं। एक शेर खास तौर पर समाप्त फरमाए, अलग से एक शेर हो गया है कि नए कर जाते हैं सकाए सकीना बनकर। इसी के लिए मैंने ताकत बचा के रखी थी शेर को पढ़ने के लिए। नए कर जाते हैं सकाए सकीना बनकर, नए कर जाते हैं सकाए सकीना बनकर, आज दरिया को उठा लाने की तैयारी है। तैयारी है, आज दरिया को उठा लाने की तैयारी है। और सुन के बेताब के अशार कहा मुफ्ती ने, ज़हने बेताब नए शेरों की अलमारी है। हज़रत जनाब बेताब लौरी एक जगह महफिल पढ़ रहे थे
और जब ये महफिल पढ़ रहे थे तो इस दरमियान तकरीर करने की बेचारे को बीमारी है, वो तकरीर कर रहे थे कि अल्लाह मासूम का इरशाद ये है कि हमारी शान में जब कोई एक बैत कहता है तो उस बैत पर उसे जन्नत में एक बैत मिलता है। तो मैंने सवाल किया, बेताब साहब अब तक आप कम से कम अहले बैत की शान में लाखों अशार तो कह ही चुके होंगे। कह लगे हाँ बिल्कुल कह चुके। तो हमने कहा इसका मतलब जन्नत में आपके लाखों घर हो गए होंगे तैयार। कह लगे हाँ हो गए हैं। तो मैंने पूछा ही बताइए इतने घर में आप कैसे रहेंगे? कह लगे एक घर में हम रहेंगे, बाकी घर उन्हें देंगे जो हमारे अशार पे वाह वाह करते हैं। ये मैं बेताब साहब की तरफ से आप हजरात की खिदमत में ये तोहफा पेश कर रहा हूँ। वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक है।